پراسرار وجود قسط نمبر 21۔ الیاس خان ہسٹری شیٹر تھا، ہر قسم کے جرائم کرتا رہتا تھا، بہت سے برے دھندے کیے تھے اس نے، یہاں تک کہ قتل و غارت گری سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے اپنا معیار زندگی بڑھایا، ایک گروہ قائم کیا اور بڑے آدمیوں کے کام آنے لگا۔ شہر میں بہت سے بڑے آدمی ہوتے ہیں اور انہیں اپنی بڑائی قائم رکھنے کے لیے الیاس خان جیسے لوگوں کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ الیاس خان بذات خود بہت کچھ تھا، لیکن جب لوگ رمبی رمبی رقمیں دے کر باس بننے کی کوشش کرے تو ان کی بڑائی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ الیاس خان نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا تھا، مقصد یہ تھا کہ رقم ہاتھ آئے، اور یہ طریقہ اسے بہت راس آیا تھا، خاصا صاحب حیثیت بن چکا تھا۔ فطرت میں کمینگی اگر نہ ہوتی تو مجرم ہی کیوں بنتا؟ یہ کمینگی اس کی فطرت کا ایک حصہ تھی۔ بہت سے لوگوں کے کام آتا رہا تھا اور اب ایک نیا باز اس پر مسلط تھا۔ الیاس خان اور اس کے ساتھیوں نے اندازہ لگایا کہ بے شک یہ نیا باز کافی خطرناک ہے، بے رحم، سنگ دل اور ہر کام کر گزرنے والا، لیکن رقمیں بھی لمبی لمبی دیتا ہے کہ اسے کسی کام سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لمبی رقم مل جائے اور ایک گدھا بھی اپنے آپ کو باس کہلانے پر مجبور کرے تو اسے باس کہا جا سکتا ہے، اور اتفاق سے یہ شخص گدھا بھی نہیں تھا، اور اس نے کچھ ذمہ داریاں الیاس خان کے سپرد کی تھی۔ انہیں پورا کرنے کے لیے اتنی رقم دی تھی کہ خود الیاس خان کو اس کی دماغی کیفیت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ کام ایک بچی کی تلاش کا تھا جو یہی کہیں موجود تھی۔ وہ خود ساری معلومات حاصل کر کے ہدایات دیا کرتا تھا، اور الیاس خان اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ پراسرار باس نے الیاس خان کو یہ بات ضرور کہہ دی تھی کہ کوئی بھی کام اتنی چاپلوسی سے کیا جائے کہ اس میں کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ اس سے آگے کی سلامتی متاثر ہوتی ہے۔ اب تک الیاس خان نے اپنے اس خطرناک باس کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے تھے وہ بہترین تھے۔ مثلا مہتاب پور ہاؤس میں ایک عورت اور ایک مرد کا قتل۔ باس خود بھی اس کام میں ان کا ساتھی تھا۔ اس کے بعد وہاں سے حاصل شدہ معلومات کے تحت فقیروں کے ڈیرے پر معلومات، پھر بھکارن اللہ رکھی کا اغوا۔ اللہ رکھی وہ نہیں نکلی تھی جس کی باس کو امید تھی۔ باس نے کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ اگر چاہیں تو اللہ رکھی سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسے ختم کر دیا جائے۔ البتہ الیاس خان کو یہ امید نہیں تھی کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہو جائے گا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ باس کو غلط اطلاع دی جائے یا صحیح بات بتا دی جائے۔ صحیح بات بتانے میں ذرا سی سستی تھی، لڑکی بھاگ گئی تھی، لیکن اب یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہو تھا۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ایک ساتھی نے کہا، دیکھو اگر ہم اسے یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے لڑکی کو مار دیا اور لڑکی کبھی کسی شکل میں سامنے آ جاتی ہے تو سارا کام بھنڈ ہو سکتا ہے۔ بھائی سیدھی سیدھی بات کہہ دو کہ وہ دھوکہ دے کر نکل گئی۔ ہم لوگوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا تھا اور مطمئن ہو گئے تھے کہ اب وہ ہل جل بھی نہیں سکے گی، لیکن کم وقت چکر دے کر نکل گئی۔ زیادہ سے زیادہ کچھ برا بھلا کہہ لے گا، اور پھر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے تو یہ سچ تو ہمیں بولنا پڑے گا۔ الیاس خان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ
ذرا ڈھنگ کی آسامی ہاتھ لگی ہے، چالو رہنے دیا جائے، کوئی گھپلا کرے گا تو دیکھا جائے گا۔ تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کچھ دیر آرام کرو، کل ہیڈ کوارٹر جا کر اطلاع دیں گے۔ ہیڈ کوارٹر ایک بنگلہ تھا جہاں یہ لوگ ملا کرتے تھے۔ یہ فلیٹ بھی باسی کی ملکیت تھا۔ ویسے الیاس خان نے اپنے ٹھکانے بھی بنا رکھے تھے، لیکن باس نے انہیں خصوصی ہدایات دی تھی کہ عام حالات میں وہ اسی فلیٹ تک محدود رہیں اور کسی اہم میٹنگ کے سلسلے میں اس بنگلے پر آ جایا کریں۔ اچھی خاصی عیش کی گزر رہی تھی ان دنوں۔ دوسرے دن الیاس خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیڈ کوارٹر چل پڑا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد ہی باس کو کال کیا جا سکتا تھا، چنانچہ الیاس خان نے ٹیلی فون پر باس کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں موجودگی کی اطلاع دی اور باس نے کہا، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں باس، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ الیاس خان فون بند کر کے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ فرینچ کٹ داڑھی والا خطرناک آدمی تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ الیاس خان نے دل سے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ بہر طور وہ خطرناک آدمی ہے، اور بعض اوقات اس کے انداز میں ایسی کیفیت پائی جاتی ہے کہ خود الیاس خان کو بھی چوکنا ہونا پڑتا ہے۔ باس اس حال نما کمرے میں آ گیا جس میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر پڑا ہوا تھا، الماریاں لگی ہوئی تھی، بہت سا سامان موجود تھا جو انتہائی قیمتی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اس بنگلے میں اور بھی بہت سے کمرے تھے۔ وہاں کیا کچھ تھا، الیاس خان اور اس کے ساتھیوں کو یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ بہرحال باس نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہیڈ کوارٹر میں تمہاری آمد بتاتی ہے کہ کوئی خاص بات تمہارے ذہن میں ہے؟ نہیں باس، کوئی خاص بات تو نہیں ہے، بس آپ سے ملنا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ وہ کم بخت بھکارن بچ کر زندہ نکل گئی۔ کیا مطلب؟ بس باس، ہم ذرا رنگ رلیوں میں مصروف ہو گئے تھے، ہم سمجھے کہ وہ بھاگ نہیں سکے گی، سسری نکل بھاگی۔ باس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے۔ اس نے کہا، الیاس خان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم میرے اچھے خاصے کام آتے رہے ہو، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب تم سے کام میں بھی کوتاہی ہونے لگی ہے۔ بھکارن کو نکل کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جب میں تمہیں یہ ذمہ داری سونپ کر آیا تھا تو تمہیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں باس، لیکن اب کیا کیا جائے، آخر کوئی انسان ہے، کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ فرینچ کٹ داڑھی والے کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے۔ اس نے کہا، لیکن میں تمہیں ان غلطیوں کا معاوضہ نہیں دیتا۔ یوں لگتا ہے جیسے تم اس معیار کے آدمی نہیں ہو جس کا میں نے تمہیں سمجھا تھا۔ دیکھو باس، وہ نکل گئی، ہم کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں سے اسے پکڑ لیں، اور پھر ویسے بھی وہ تمہارے کام کی تو نہیں تھی، اب ان باتوں سے کیا فائدہ، نکل گئی سو نکل گئی، آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ نہیں الیاس خان، میں بہت دن سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تم زیادہ کام کے آدمی نہیں رہے ہو۔ لگتا ہے سیریل ختم ہو گئی اور اب آخری فلم چل رہی ہے۔ باس، کام ختم ہو گیا تو چھٹی کر دو، ان باتوں سے کیا فائدہ۔ اگر تم یہ کہہ دیتے کہ بھکارن کسی قیمت پر زندہ نہیں بچنی چاہیے تو ہم اپنا دھندا چالو نہ کرتے، چھٹی کر دیتے سسری کی۔ تم نے اس بات پر کچھ نہیں کہا، اس لیے ہم بھی سمجھے کہ چلو بات اتنی بڑی نہیں، بس ذرا سی چوک ہو گئی۔ اگر یہ چوک تم سے کہیں اور ہو گئی الیاس خان تو میرے کام کا کیا بنے گا؟
اب یہ تم خود سوچ لو باس، اگر ہم تمہارے قابل نہیں ہیں تو بات ختم کرو، کسی اور کو دیکھ لو۔ لیکن تم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ اتنا زیادہ سننے کے عادی نہیں ہیں۔ اب تک جو کچھ کیا ہے اس کا معاوضہ تم نے ہمیں دے دیا ہے، آگے کچھ مت کرانا ہم سے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے نا؟ باس کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا، پھر اس نے کہا، اور اگر کوئی اور تمہیں مجھ سے زیادہ معاوضہ دے کر یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں یا مہتاب پور ہاؤس میں کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں تم اس سے گریز نہیں کرو گے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، الیاس خان ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ فرینچ کٹ داڑھی والا الیاس خان کو گھورتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، کیا یہ اچھی بات ہوگی الیاس خان؟ یہ تو تم نے سوچی ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کہا۔ کام بہت ہے ہمارے پاس، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اب تمہارے مخالف ہم سے کام لے تبھی ہماری روزی چلے گی، الیاس خان نے کہا۔ یہ بات میں مانتا ہوں الیاس خان، لیکن میرے دوست میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ میں جن مشکلات کا شکار ہوں، میرے دوست ہونے کی حیثیت سے تمہیں کم از کم اس پر غور تو کرنا چاہیے۔ دیکھو باس، کبھی کبھی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، ہم بھی نئے کام کرنے والے نہیں ہیں، اور جب کسی سے ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں تو عزت نہیں بیچ دیتے اپنی۔ اگر ہم ایمانداری سے کام نہ کیا ہوتا تو اپنے آپ کو چور سمجھتے، جب ہم چور ہے ہی نہیں تو پھر کیوں کسی کی سنیں؟ وہ سسری سرے سے بھکارن تھی ہی نہیں، چوک ہو گئی ہم سے، غور نہیں کیا تھا اس پر۔ کیا مطلب؟ فرینچ کٹ داڑھی والے نے چونک کر پوچھا۔ اماں تم خود ہی سوچو، باس سڑکوں پر بھیک مانگنے والی کیا جوڈو کراٹے کی ماہر ہو سکتی ہے؟ فرینچ کٹ داڑھی والا عجیب سی نگاہوں سے الیاس خان کو دیکھنے لگا، پھر بولا، کیا وہ جوڈو کراٹے کا مظاہرہ کر کے نکل گئی تھی؟ تو اور کیا، اصل میں چونکہ امید تو تھی نہیں کہ ایسا کوئی گھپلا ہو جائے گا، مگر ہو گیا۔ فرینچ کٹ داڑھی والا ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گیا، کچھ دیر اسی طرح خاموش بیٹھا رہا، پھر بولا، بہرحال الیاس خان، تم جس پائے کے آدمی ہو، تم سے میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ تم جو بھی کام کرو گے وہ شاندار ہوگا۔ تم خود سوچو، میں نے بلا وجہ تو تم سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا، اب اس طرح تم مجھے بیچ منظار میں چھوڑ دو گے؟ دیکھو باس، ہم عزت سے کام کرنے کے عادی ہیں، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے، لیکن کوئی آئی گئی ہو جائے تو اس طرح سخت باتیں سننے کے عادی بھی نہیں ہے۔ خیر چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے باس کہ ہمارا تمہارا کام جاری بھی رہے گا یا نہیں۔ الیاس خان اس بے مروتی کا مظاہرہ نہ کرو، میں نے تو بہت سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے، اور تم جانتے ہو کہ روپے پیسے کے معاملے میں میں کبھی کنجوس نہیں رہا۔ بس میرے دوست ذرا احتیاط سے کام لو، میری یہ مشکل حل ہو جائے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ میرا تم سے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں فرصت ہوئی تو میرے یہ کام جاری رہیں گے، بہت سے منصوبے ہیں میرے دماغ میں جو میں تم سے مل کر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر بس ایک بات کا خیال رکھنا میاں خان، ہمارے ساتھ رویہ نرم رکھنا۔
ورنہ ہمارا تمہارا کام جاری نہیں رہ سکے گا۔ چلو چھوڑو، بیٹھو، یہ بتاؤ کہ اب اس کی تلاش کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ تم نے تو یہ کہہ کر مجھے پریشان کر دیا کہ بھکارن جوڈو کراٹے جانتی تھی۔ واقعی ایک بھکارن؟ فرنچ کٹ داڑھی والا اپنی جگہ سے اٹھا، ایک الماری کے پاس جا کھڑا ہوا۔ الماری کھول کر اس نے شراب کی کئی بوتلیں نکالی، کچھ گلاس نکالے اور اس کے بعد واپس پلٹ آیا۔ یہ بوتلیں اس نے میز پر رکھی۔ الیاس خان اور اس کے آدمیوں کی آنکھیں غیر ملکی شراب دیکھ کر چمک اٹھی تھی اور وہ سب ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے۔ فرنچ کٹ داڑھی والا پھر واپس پلٹا۔ اس نے الماری سے سائفن وغیرہ نکال کر رکھا اور پھر الماری کے ادکلے دروازے میں ہاتھ ڈال کر شاید کچھ تلاش کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد وہ ایک اور بوتل لے آیا۔ اس نے سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے الیاس خان کو دیکھا اور بولا، جو بدمزگی ہو گئی ہے میرے اور تمہارے درمیان، یہ لال پری اسے دور کر دے گی۔ میں آج تمہیں فرانس کی بہترین کاکٹیل پلاتا ہوں، یاد رکھو گے اسے۔ فرنچ کٹ داڑھی والے نے بوتلوں کے کارک اڑائے اور ان میں سے تھوڑی تھوڑی ہر گلاس میں انڈیلنے لگا۔ تمام بوتلوں سے اس نے تھوڑی تھوڑی شراب گلاسوں میں اڈیلی، پھر بولا، یہ فرانس کے رئیسوں کی خاص کاکٹیل ہے۔ کئی شرابوں کو ملا کر بنائے جانے والے پیک پی کر تم ان چند خوشگوار لمحات کی باتوں کو بھول جاؤ گے۔ لیکن الیاس خان، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ میرے دوست، میں نے تم پر بھروسہ کیا ہے۔ آنے والے وقت میں یوں سمجھ لو، ہم اتنی دولت کمائیں گے کہ تمہارے تصور سے باہر ہو۔ فرنچ کٹ داڑھی والے نے اپنا گلاس اٹھا لیا اور الیاس خان اور اس کے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ سب نے للچائے ہوئے انداز میں گلاس اٹھائے، ایک دوسرے سے جام ٹکرائے اور الیاس خان نے سب سے پہلے اپنا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ کاکٹیل چکھ کر دیکھی، کچھ ایسا مزہ آیا اسے کہ وہ چند ہی لمحات میں گلاس خالی کر گیا۔ یہی کیفیت اس کے ساتھیوں کی تھی۔ فرنچ کٹ داڑھی والا اپنا گلاس ہاتھ میں لے کر کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے کہا، اور کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے اس کی تم سے جس سے تم یہ اندازہ لگا سکو کہ اس کی حقیقت کیا تھی؟ باس، یہ کچھ جو تم نے بنایا ہے یہ تو واقعی لاجواب ہے۔ کم از کم میرا ایک گلاس تو دوبارہ بنا دو۔ فرنچ کٹ داڑھی والے کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے ایک بار پھر بوتلوں کی شراب کو مکس کرنا شروع کر دیا۔ الیاس خان کے ساتھیوں نے بھی جلدی جلدی اپنے گلاس خالی کر کے سامنے رکھ دیے تھے۔ فرانس کے امراء کی یہ کاکٹیل ان کے لیے بھی بڑی لذیذ تھی۔ فرنچ کٹ داڑھی والے نے ایک بار پھر کاکٹیل بنا کر ان کے سامنے رکھی اور اپنا گلاس ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ان سب نے ندیدیوں کی طرح گلاس ہاتھ میں لیے تھے۔ تب فرنچ کٹ داڑھی والا بولا، ہاں الیاس خان، تم کچھ بتا رہے تھے۔ سسری نے اچانک ہی کھیل شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو ڈرامہ کرتی رہی اور اس کے بعد جب ہم لوگ اس کے بارے میں، الیاس خان نے ایک ہچکی لی اور آہستہ سے بولا، یہ تو کھوپڑی پر ڈنک مار رہی ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا گلاس خالی کر دیا اور آنکھیں پھاڑتا ہوا بولا،
پھر وہ نکل بھاگی اور ہم نے اس کا پیچھا کیا، مگر پولیس وہ مسلسل ہچکیاں لینے لگا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا گلاس خالی کر دیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، کمال کی چیز ہے باس، اگر تم مجھے یہ کاکٹیل بنانے کا نسخہ بتا دو تو۔ اور نہیں ملے گی؟ فرینچ کٹ داڑھی والے نے ایک نظر ان سب پر ڈالی اور کہا، بس الیاس خان، اتنی ہی کافی ہے تمہارے لیے۔ تم بہت بڑے بدماش ہونا، مجھ سے رابطہ توڑ کر، بہت سے کام ہے تمہارے پاس، لیکن تم مجھے نہیں جانتے۔ جس شخص نے مجھ سے انحراف کیا ہے اسے دوبارہ دنیا دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ سمجھے؟ اب تم جہنم رسید ہو جاؤ۔ یہ فرانسیسی کاکٹیل جانتے ہو فرانس کے امراء کب استعمال کرتے ہیں؟ جب انہیں اپنے دشمنوں سے نجات حاصل کرنا ہوتی تھی۔ ان 4 بوتلوں کی شراب بہترین شراب ہے، لیکن یہ 5ویں بوتل دیکھ رہے ہو نا، اس میں ایک اتنا نفیس زہر شامل ہے جس کی مقدار اگر ذرا سی بڑھا دی جائے تو جسم کا اندرونی نظام آنن فانن گل ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہر جگہ ایک ہی انداز نہیں اختیار کیا جاتا۔ الیاس خان، تمہاری جگہ بہت سے لوگ میرے کام کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، لیکن میرا راز کہیں باہر نکل جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ الیاس خان کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی اور اوندھے منہ فرش پر گرا۔ اس کے ساتھی تو وہی بیٹھے بیٹھے لڑک گئے۔ فرینچ کٹ داڑھی والا اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے نفرت بھری نگاہ ان سب پر ڈالی اور آہستہ سے بولا، بدبختو، ایک کام بڑھا دیا ہے تم نے۔ میرے لیے تمہاری لاشوں کو ٹھکانے لگانا بھی ایک مشکل مسئلہ ہوگا۔